الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عما العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد الصخور ميدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له نبی صفت ان کل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفہ فمن وصف الله سبحانه فقد کرنه ومن کرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر العباد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جل سے جل فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. بسم اللہ. مجلس اعضاء بسلسلہ شہادت مادر عباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا منعقد ہے. اور اس سے پہلے کہ بات کا آغاز کروں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ اکثر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے فضائل و مصائب کم بیان کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ہستی شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی دن جو 13 جمادی الثانی بیوی کی شہادت کا روز ہے، صرف اس ہی دن آپ کے فضائل و مصائب بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ مخدرات عصمت ہے کہ جن کے فضائل و مصائب بیان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا اور بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب ثقیفہ کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے ہے. کیا بات ہے. بات کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں اور جس نے پہلا جملہ وصول کر لیا
باقی اگلی گفتگو بھی ساری اسی کے لیے ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,01,24,000 انبیاء، تمام انبیاء سوائے رسول خدا کے جتنے نبی ہیں 1,23,999 انبیاء، سب کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے، توجہ رکھیے گا، سب کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے، اور سب کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ ایک ایک کر کے ام البنین سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کرو، تو وہ یہ تو ضرور کہیں گے کہ ہاں ہم فضائل بیان کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضرور کہیں گے کہ ہم فضائل تو بیان کریں گے لیکن اتنا جتنا خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے، کیا کہنے، کیا بات ہے، لیکن اتنے جتنی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو میں یہاں سوال یہ کروں گا کہ انبیاء علم الہی کے وارث ہیں، تمام نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جن کی بات ہو رہی ہے سب علم الہی کے وارث ہیں، تو جو علم الہی رکھنے کے باوجود ام البنین کے فضائل بیان نہیں کر پا رہے، اس دنیا میں کیا حیثیت کہ وہ ام البنین کے فضائل بیان کر سکے؟ اور یہ وہ بی بی ہے، جملہ آپ کے حوالے کروں، کہ جس نے امیر المومنین کے ہوتے ہوئے دنیا کو دوسرا علی دیا ہے۔ ایک علی کی موجودگی میں دنیا کو دوسرا علی دیا، یہ اس بی بی کا نام ہے۔ اور بی بی کے بابا کا نام تو کئی مقام پر بتا چکا کہ بی بی کے بابا کا نام جناب حزام جو ہے، ہے آگے سے الف اور میم، ہے کے نیچے زیر، حزام، اور بی بی کا پورا ننیال بھی مولا عباس کا پورا ننیال بھی بیان کر چکا ہوں جن کے ذہنوں میں ہے۔ بس بات اتنی کرنی ہے کہ جب جناب حزام کی شادی ہوئی تو اس کے بعد جناب حزام، پہلے میں نے جناب ام البنین کا خواب بیان کیا ہے، جناب حزام نے خواب دیکھا، توجہ رکھیے گا، اور جناب حزام نے، یہ روایت خود جناب حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میں ایک صحرا میں گزر رہا ہوں، توجہ، صحرا میں گزر رہا ہوں، اور گزرتے گزرتے اچانک میرے ہاتھ میں ایک موتی آ گیا، اور وہ موتی ایسا تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور اتنی تیز روشنی تھی کہ آنکھیں بھی اس روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ خواب ہی میں جناب حزام کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ہیرا، وہ موتی میرے ہاتھ میں آیا تو میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ ہستی، ایک عظیم شخصیت میرے سامنے نمودار ہوئی، تو میں نے ان سے کہا، توجہ، میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس موتی کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، کیا آپ اس موتی کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس موتی کی قیمت لگاؤں، البتہ میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس موتی کو کسی عظیم ہستی کے حوالے کریں گے تو آپ کی ازل سے لے کر قیامت تک پوری زندگی سنور جائے گی، ازل سے ابد تک پوری زندگی سنور جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو قبیلہ بنو کلاب ہاشمیوں کے بعد عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، اور عرب کے اندر جہاں ہاشمیوں کے لوگوں کو دیکھ کر اور گھوڑوں کو دیکھ کر، جانوروں کو دیکھ کر رستہ دے دیا کرتے تھے، ویسے ہی بنی کلاب کی بھی یہ عظمت تھی کہ لوگ جیسے ہاشمیوں کا رستہ دیتے تھے ویسے ہی کلابیوں کو بھی رستہ دیتے تھے۔ جتنی عزت ہاشمیوں کی تھی اتنی ہی عزت ان کی بھی تھی۔ تو جناب حزام کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے ایک عالم کے پاس گیا اور جا کے میں نے خواب بیان کیا، توجہ، خواب بیان کیا جا کے میں نے ان سے
تو وہ عالم اپنی جگہ سے بلند ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اے حزام، اگر تو آپ نے یہ خواب ہو بہو مجھے سنایا ہے بغیر کسی لفظ کی کوتاہی کے، توجہ، بغیر کسی لفظ کی کوتاہی کے اگر آپ نے یہ خواب مجھے صحیح سنایا ہے اور بالکل صحیح سنایا ہے تو حزام مبارک ہو، خدا آپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا. توجہ، خدا آپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا جو ایسے عظیم شخص کی حرم بنے گی کہ جس کا خانہ خدا میں نزول ہوگا. ایسے عظیم شخص کی حرم بنے گی جس کا خانہ خدا میں نزول ہوگا. اور اسی لیے تو جب امیر المومنین نے جناب عقیل کو بھیجا تھا کہ اے عقیل، مجھے بہادر اور شجاع خاندان کا رشتہ چاہیے، وفا والوں کا رشتہ چاہیے، تو جناب عقیل جب بنی کلاب کے قبیلے میں آئے اور جناب حزام کو پتہ چلا، اور 3 دن کی مہمان نوازی کے بعد جب جناب حزام آئے تو جناب عقیل سے پوچھا کہ آپ کی قبیلے میں آنے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ میں بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا رشتہ لے کے آیا ہوں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے. جناب ام البنین کا اصل جو نام ہے وہ فاطمہ کلابیہ ہے. جملہ آپ کے حوالے کروں، یہ وہ بی بی ہے کہ جو فاطمہ کے بعد اس گھر میں فاطمہ بن کے آئی ہے. تو بی بی اور بی بی کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 5 ہجری لکھی ہے تاریخ میں، اس کے علاوہ پوری تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ملتا، صرف 5 ہجری کی تاریخ ملتی ہے کہ بی بی کا جو اس دنیا میں آمد ہے وہ 5 ہجری میں ہوئی ہے، ہجرت کے 5 برس کے بعد. تو جب جناب عقیل نے آگے کہا کہ میں ہاشمیوں کے خاندان میں سے ایک ہاشمی جوان کا رشتہ لے کے آیا ہوں، تو جناب حزام کو ایک دم وہ خواب یاد آیا. اور جب خواب یاد آیا تو جناب حزام نے سوال کیا کہ ہاشمیوں کے اندر سارے ہی جوان عزت رکھنے والے ہیں، سارے ہی جوان ایک الگ مرتبہ رکھتے ہیں، سب ہی جوان عظمت کے مقام پر ہیں، سب ہی جوانوں کا ایک عظمت کا مقام ہے، ایک عزت کا مقام ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کون سے مخصوص جوان کا رشتہ لے کے آئے ہیں؟ تو اس وقت جناب عقیل نے کہا کہ میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. تو جیسے ہی جناب عقیل نے یہ کہا تو جناب حزام نے اپنے امامے کو سر سے اتار کے زمین پہ رکھا اور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ خدا کا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو خدا کے گھر میں آیا. میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو خدا کے گھر میں آیا. تو جناب ام البنین اور مرتبہ کون سمجھے؟ جملہ آپ کے حوالے کروں کہ ام البنین اس بی بی کا نام ہے کہ جس کے بیٹے کو فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے. اور جناب زہرا نے اپنا بیٹا تو کہا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی کہا ہے جیسے رسول نے کہا تھا کہ حسن اور حسین بیٹے تو علی کے ہیں، ہوئے تو علی کے صلب سے ہیں لیکن بیٹے میرے ہیں. اسی طرح فاطمہ زہرا نے کہا کہ عباس ہوگا تو ام البنین کا بیٹا لیکن ہوگا میرا، ہوگا بطن ام البنین سے لیکن ہوگا میرا بیٹا. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اگر تو خدا چاہتا تو مولا حسن اور مولا حسین کو رسول ہی کے گھر میں نازل کر سکتا تھا اور رسول کا بیٹا بنا سکتا تھا. رسول کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، حالانکہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور بی بی ام البنین کے بیٹے جناب عباس کے بارے میں جو کہا تو خدا اگر چاہتا تو جناب عباس کو جناب فاطمہ کے گھر میں بھیج سکتا تھا اور نازل کر سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، مصلحت خدا تھی. اور وہ مصلحت خدا کیا تھی؟ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کے نانا نے کہا کہ حسن اور حسین ہے تو علی کے بیٹے لیکن میرے بیٹوں کے نام سے پہچانے جائیں گے کہ محمد کے بیٹے ہیں، تو اگر خدا چاہتا تو رسول ہی کا بیٹا بنا سکتا تھا، مولا علی کے گھر میں نہ بھیجتا. تو امام نے فرمایا کہ ہاں یہ ہو سکتا تھا. اب جملہ سنیے گا امام کا، یہ ہو تو سکتا تھا
کہ حسن اور حسین محمد کے گھر میں آ سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن اور حسین کو رسول خدا کے گھر میں اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ رسول خدا کے اوپر آ کر نبوت ختم ہو رہی تھی، اور اگر حسن اور حسین رسول خدا کے گھر میں آ جاتے تو ان کے اوپر، خدا کے اوپر یہ واجب ہو جاتا کہ حسن اور حسین کو بھی نبوت دے، حسن اور حسین کو بھی نبی بنانا پڑتا۔ اسی طرح خدا نے عباس کو پیدا تو ام البنین کے گھر کیا ہے، لیکن فاطمہ نے ماں کہا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے، تو مولا نے کہا کہ خدا کو صرف 12 اماموں کی ضرورت تھی، اگر خدا کو 13 اماموں کی ضرورت ہوتی تو خدا عباس کو بھی فاطمہ کے ہاں بھیج دیتے۔ تو امام نے بتایا کہ امام بننے کی ساری صلاحیتیں عباس کے اندر موجود تھی، اگر خدا کو 13ویں امام کی ضرورت ہوتی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب عباس کو تھے۔ اور جب ایک عالم دین اسد ہاشمی وہ کہتے ہیں کہ توجہ رکھیے گا، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ خدا نے اب کیسے جناب ام البنین کی شان اور جناب عباس کی شان بیان کی۔ توجہ، کہنے لگے کہ جب خدا نے آدم کو خلق کر لیا تو خلق کرنے کے بعد خدا نے آدم کو 5 نام سکھائے، اور آدم کو جو سجدہ ہوا وہ انہی 5 ناموں کی وجہ سے ہوا، آدم کو جو سجدہ ہوا وہ انہی 5 ناموں کی وجہ سے ہوا، اور جب امتحان ہوا تو وہ اسی چیز کا ہوا کہ آدم اور فرشتوں کے درمیان یہ امتحان ہوا کہ نام بتائے جائیں کہ یہ جو انوار نظر آ رہے ہیں ان کے نام کیا ہے۔ تو یہاں پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو نام معلوم ہی نہیں تھے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، وہ استاد ہی نہیں ہوتا جو اپنے ایک طالب علم کو پیپر دکھائے لیکن دوسروں کو نہ دکھائے۔ خدا نے آدم کو نام تو بتائے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ملائکہ کو نام نہیں بتائے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ملائکہ کو نام بتائے، امتحان اس چیز کا تھا کہ نام ملائکہ کو بھی پتا تھے، نام آدم کو بھی پتا تھے، امتحان اس چیز کا تھا کہ بتانا یہ تھا کہ ان انوار میں سے بتاؤ کہ محمد کا نور کون سا ہے، علی کا نور کون سا ہے، حسن کا کون سا ہے، حسین کا کون سا ہے، اور زہرا کا کون سا ہے۔ انوار کی طرف اشارہ کر کے بتانا تھا کہ ان میں سے کون سے نور کا کیا نام ہے۔ نام سب کو معلوم تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کون سے نور کا کیا نام ہے۔ تو جب آدم نے نام بتائے تو خدا نے آدم کو وہ نام بتانے کا صلہ یہ عطا کیا کہ تمام ملائکہ نے آدم کو ایک سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے آدم کو ایک سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تمام ملائکہ نے آدم کو ایک سجدہ ہوا ہے جو سارے ملائکہ نے کیا ہے۔ اور کیوں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کے پاس 5 اسماء کا علم تھا۔ توجہ، آدم کے پاس 5 اسماء کا علم تھا، 5 ناموں کا علم تھا۔ اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب جیسے آدم کو 5 ناموں کا علم تھا اور وہ ناموں کی وجہ سے آدم کو ملائکہ نے ایک سجدہ کیا ہے، ام البنین نے عباس کو ایک نام سکھایا ہے۔ ام البنین نے عباس کو ایک نام سکھایا ہے، اور اس ایک نام کو سکھانے کی وجہ سے 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک وفائیں اور حاجات عباس کو سجدہ کرتی رہیں گی۔ اس ایک نام کی وجہ سے وفائیں اور حاجات عباس کو سجدہ کرتی رہیں گی۔ جب تاریخ سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ جناب عباس نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا نام اور سب سے پہلا لفظ کیا کہا اور کیا سیکھا، تو تاریخ نے یہی بتایا کہ جب عباس بولنے کے قابل ہوئے اور عباس کی زبان سے پہلا لفظ نکلا تو تاریخ نے بتایا کہ وہ سوائے یا حسین کے اور کچھ نہیں تھا۔ کیا کہنے
یعنی عباس یہ پوری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عباس فنا فی الحسین ہے. عباس فنا فی الحسین. پہلا سب سے جو نام لیا جناب عباس نے وہ نام حسین ابن علی کا ہے، اور پوری دنیا کو وہ نام لے کے جناب عباس نے بتایا کہ جس نام کی وجہ سے وفائیں عباس کو سجدہ کر رہی ہیں اسے حسین کہتے ہیں. اور جس کے ذہنوں میں ہو ایام فاطمیہ کی وہ مجلس کہ جس میں نے کہا تھا کہ بی بی فضہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ بی بی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے حسین کے آسمان پر کتنے نام ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ فضہ میرے بیٹے حسین کے آسمان پر 50 نام. جیسے ہی بیوی نے یہ کہا تو بیوی نے کہا کہ بیوی فضہ کہنے لگی کہ بیوی یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بیٹے حسین کے 50 نام ہیں تو ان میں سے کوئی ایک مجھے بھی تعلیم کر دیجئے. تو جناب سیدہ نے کہا کہ فضہ ایک کیوں، میں تمہیں 50 نام تعلیم کرتی ہوں، سارے کے سارے نام تعلیم کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ان ناموں کی عظمت سن لو کہ جبرائیل جو ملائکہ کا سردار ہے اس کے پاس ایک نام کا علم ہے حسین کے. حسین کے ایک نام کا علم ہے، اور اس ایک نام کا علم ہونے کی وجہ سے جبرائیل ملائکہ کا سردار ہے. اور پھر بیوی نے مولا حسین کے وہ 50 نام جناب فضہ کو تعلیم کیے تو جناب فضہ اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئی. تو جناب بی بی فاطمہ نے کہا کہ فضہ کیا ہوا، اتنی گہری سوچ میں کیوں چلی گئی؟ تو بی بی فضہ نے کہا کہ بی بی میں یہ سوچ رہی ہوں، توجہ رکھیے گا، بی بی فضہ نے کہا بی بی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جبرائیل کے پاس ایک نام کا علم ہے، تو جبرائیل ملائکہ کا سردار ہے، اور مجھے تو آپ نے 50 ناموں کا علم عطا کیا ہے، تو میرا مقام کیا ہوگا؟ اس وقت جناب فضہ کی طرف دیکھ کے بی بی سیدہ نے کہا فضہ تمہیں اور کیا مقام چاہیے؟ حسین تمہیں اپنی زبان سے ماں کہتا ہے. حسین تمہیں ماں کہتا ہے. اور اس گھرانے میں کچھ بیویاں ایسی آئی ہیں کہ جن کو فاطمہ زہرا کے بچوں نے، فاطمہ زہرا کی اولادوں نے ماں کہا. تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا جب زیارت بھی پڑھتے ہیں بیوی کی تو بیوی کی زیارت میں بھی سلام ہے نا کہ السلام علیکہ یا ام العباس، اے عباس کی ماں آپ پر سلام. اس کے بعد بیوی کے زیارت نامے کے اندر بیوی کو باب الحوائج کہہ کے سلام کیا گیا. اور باب الحوائج کہہ کے سلام کون کر رہا ہے؟ جو بیوی کی زیارت بیان کر رہا ہے، یعنی کہ میرے اور آپ کے 7ویں مولا جو خود باب الحوائج ہے، وہ بیوی ام البنین کو باب الحوائج کہہ کے سلام کر رہے ہیں. کتنے باب الحوائج؟ 4 باب الحوائج تاریخ بتاتی ہے. ایک جناب ابوالفضل، ایک جناب مسلم ابن عقیل، ایک شہزادہ علی اصغر، اور ایک امام موسی کاظم علیہ السلام. یہ 4 باب الحوائج ہیں جن کے بارے میں تاریخ نے کہا. پوچھنے والے نے جب امام سے پوچھا کہ مولا یہ 4 باب الحوائج ہیں اور آپ نے جناب عباس کی ماں کو باب الحوائج کہہ کے پکارا ہے تو مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے مسکرا کر کہا کہ سنو، ہم 4 باب الحوائج ہے، لیکن ام البنین تمام حاجات، تمام باب الحوائج کے باب کا نام ہے. سب سے پہلا جو باب الحوائج کا باب ہے، پہلا جو حاجات کا در ہے، وہ در ام البنین کا ہے، جس کی ماں باب الحوائج ہو، جس کی ماں نے. اور جناب عباس کو 2 تحفے ماں کی طرف سے، 2 تحفے بابا کی طرف سے ملے. ماں کی طرف سے وفا اور معرفت ملی، اس گھرانے سے وفا اور اس گھرانے کی معرفت، یہ ماں کی طرف سے ملی. اور باپ کی طرف سے کیا ملا؟ بابا کی طرف سے علم اور شجاعت ملی. مولا علی کی طرف سے علم اور شجاعت ملی. اور اس سے پہلے کہ میں مصائب کی طرف آؤں، آخری جملہ آپ کے حوالے کروں کہ شجاعت کا یہ عالم تھا جناب عباس کی کہ جب کربلا کے میدان میں
مولا عباس نے حملہ کیا اور مارد نامی شخص جو آیا تھا مولا سے لڑنے، یہ وہی مارد تھا جو عرب کے اندر بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ کاش میں علی کا سامنا کرتا، توجہ، کاش میں علی کا سامنا کرتا، کاش میرے سامنے علی آتے تو میں دنیا کو بتاتا کہ علی زیادہ بہادر تھے یا میں زیادہ بہادر تھا۔ توجہ رکھیے گا، مارد کہہ رہا ہے کہ کاش میرا علی سے سامنا ہو جاتا تو دنیا والوں کو پتا چلتا کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ جب کربلا کے میدان میں مارد آیا اور جناب عباس خیموں سے نکلے تو پسر سعد نے کہا کہ مارد تجھے علی سے لڑنے کا بہت شوق تھا نا، خیمے سے نکل، علی کے جلال کا پسر آ رہا ہے، علی کا جلال آ رہا ہے، کیا بات ہے بھائی، علی کا پسر آ رہا ہے، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ آ رہا ہے کہ جس کی کلائیوں میں علی کا زور ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نکل، علی سے مقابلہ کرنے کے شوق میں بیٹھا تھا نا، جا جا کے عباس سے مقابلہ کر۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، اور ماں سے کیا ملا؟ وفا اور معرفت۔ ماں نے کیا سکھایا؟ پہلا لفظ جو آ کے اس دنیا میں عباس نے کہا وہ پہلا لفظ تھا یا حسین۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، آخری مرتبہ جب جانے سے پہلے لفظ کہا ہائے ہائے، وہ آخری لفظ بھی تھا یا حسین۔ ہائے 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 ہائے، جب آئے تب یا حسین کہا، ہائے جب گئے تب یا حسین کہا۔ ہائے، جب یہ بی بی آئی اس گھر میں اور پہلا قدم رکھنے لگی تو دہلیز سیدہ پر رک گئی، اور رکنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے سر کو دہلیز فاطمہ پر رکھا، اور دہلیز سیدہ پر سر رکھنے کے بعد سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کہنے لگی میرے اللہ تیرا شکر ہے مجھے وہ دہلیز نصیب کی جس دہلیز میں فاطمہ رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد بی بی نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا۔ جب پہلا قدم گھر کے اندر رکھا تو زینب و ام کلثوم نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ فاطمہ کی بیٹیاں استقبال کر رہی ہیں، علی کی بیٹیاں استقبال کر رہی ہیں۔ جب بیویوں نے استقبال کیا تو آگے بڑھ کے بی بی کو ماں کہہ کے پکارا۔ جیسے ہی ماں کہہ کے پکارا تو رو کر کہنے لگی اے زینب ام کلثوم آج کے بعد ماں نہ کہنا، میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں اس گھر میں۔ یہ وہی بیوی ہے جو بچپنے میں عباس سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا یاد رکھنا یہ بھائی اور بہن نہیں بلکہ آقا اور آقا زادی ہے، ان کو کبھی بھی بھائی بہن کہہ کے نہ پکارنا، جب بھی پکارنا مولا اور آقا کہہ کے پکارنا، جب بھی پکارنا آقا زادی کہہ کے پکارنا۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب حسین لاشائے عباس پر پہنچے اور سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا تو حسین نے آخری حسرت بیان کی، کہنے لگے عباس ہم نے تو تمہاری آخری خواہش پوری کر دی لیکن ذرا ہماری بھی آخری خواہش پوری کرو۔ مولا کون سی آخری خواہش؟ آپ حکم کریں، اگر میرے ہاتھ نہیں تو کیا ہوا، میں اس لشکر کو ابھی بھی مار سکتا ہوں، کہ عباس جنگ نہیں کرنی۔ حسین کی آخری خواہش یہ ہے کہ ساری زندگی بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار دو۔ وہ فاطمہ زہرا کہ جس نے اپنا بیٹا کہا تھا عباس کو، اچانک حسین نے جب 2 انگلیاں بلند کی تو مولا نے بھائی کہہ کے پکارا۔ کہنے لگے کیا دیکھا؟ تو رو کے کہتے ہیں مولا میں نے دیکھا کہ کالے برقعے والی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے عباس میں بھی تو تیری ماں ہوں، میں وہ ہوں کہ جس نے ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے تیرے کرتے سیے ہیں۔ عباس ایک مرتبہ میرے حسین کو بھائی پکار، ایک مرتبہ میرے حسین کو بھائی۔ کتنی وفا کی ہے اس بی بی اور بی بی کے بیٹوں نے گھرانہ فاطمہ زہرا سے، سارے بیٹے قربان کر دیے حسین ابن علی کے نام پر۔ بشیر قافلہ واپس مدینے پہنچا، بشیر ابن جزلم نے اعلان کرنا شروع کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا،
ہاں آزادارو، آج جناب عباس کو پرسا دینا ہے ان کی ماں کا، جی بھر کے گریا کر لینا، جی بھر کے پرسا دے لینا. یہ وہ ماں ہے کہ جو اپنے بیٹے کا پرسا لینے آتی ہے. بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا، مدینے والوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، مدینے کا نام واپس پلٹ کر یثرب رکھ دو. اس لیے کہ 28 رجب کو جو قافلہ چلا تھا وہ لٹنے کے بعد واپس مدینہ آ گیا. اس قافلے میں جو اس قافلے کا سردار گیا تھا وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. جیسے ہی اعلان سنا، تاریخ کہتی ہے بی بی نے جناب عباس کے بیٹے عبید اللہ کو ساتھ لیا، ساتھ ساتھ کنیزیں چلی، اور چلتے چلتے بیوی بشیر کے قریب پہنچی. قریب پہنچنے کے بعد کہا کہ بشیر کیا اعلان کر رہا ہے؟ بشیر نے کہا بی بی مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، مدینے کے وارث کربلا میں مارے گئے، مدینے کا نام پلٹ کر یثرب رکھ دو. بیوی نے کہا بشیر کس کی بات کر رہا ہے؟ کہا بی بی حسین ابن علی کی. کہا بشیر مطلب کیا ہے تیرا؟ کہا بی بی سب سے پہلے تو اپنے بیٹے عمران کا پرسا لیجئے. ہاں آزادارو، کہنے لگا بی بی سب سے پہلے اپنے بیٹے عمران کا پرسا لیجئے. بی بی نے کہا بشیر مجھے عمران کی نہیں حسین کی خبر دے. بشیر کہنے لگا بی بی اپنے بیٹے جعفر کی خبر لیجئے. کہ بشیر مجھے جعفر کی نہیں حسین کی خبر دے. بشیر کہنے لگا بی بی آپ کے عباس کو کربلا میں مارا گیا. کہ بشیر مجھے عباس کی نہیں میرے حسین کا بتا، میرا حسین کہاں ہے؟ بشیر نے رو کے کہا بی بی تیرا ضربوں سے سر حسین کاٹا گیا، کرنوک کی نیزہ پر حسین کا سر بلند ہوا. کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے بازار کسی نے پتھر مارے. بیوی نے جیسے ہی سنا رو کے کہنے لگی بشیر یہ بتا جب حسین مارا گیا تب میرا عباس کہاں تھا؟ کہ بی بی اگر عباس زندہ ہوتا تو نہ حسین کا گلا کٹتا نہ زینب کی چادر چھنتی. کہ بشیر مجھے عباس کا بتاؤ. بشیر نے بتانا شروع کیا. بتاتے بتاتے بشیر جیسے ہی بشیر نے یہ کہا کہ بی بی آپ کے بیٹے کے دونوں بازو کٹ گئے اور سر میں گرز لگی اور بغیر ہاتھوں کے سین چھوڑی، بی بی زمین پر گری اور رو کر کہنے لگی بشیر اتنا بتا جب کوئی گھڑ سوار سین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے سہارے سے آتا، میرا عباس کیسے آیا؟ میرا عباس کیسے زین پر آیا؟ ہاں آزادارو، اتنا احترام تھا فاطمہ کی بیٹیوں کو بی بی ام البنین کا کہ ساری بیویاں جناب زینب کو ملنے پرسا دینے جاتی تھی، لیکن ہر عید پہ جناب زینب خود ملنے جناب ام البنین سے جاتی. تاریخ کہتی ہے کربلا کے بعد 3 سال زندہ رہی ہے. 64 ہجری میں بی بی 13 جمادی الثانی 64 ہجری میں جناب ام البنین کی شہادت ہوئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی کربلا کے بعد سے لے کر اور اپنی شہادت تک کے بی بی ام البنین کا یہ معمول تھا کہ روز جنت البقیع میں جاتی اور قبر زہرا پر بیٹھ جاتی اور قبر زہرا کے قریب 4 قبریں بناتی اور چاروں قبروں کو دیکھ کر کہتی کہ مدینے والو مجھے میرے بیٹوں کا پرسا نہیں دو، اس لیے کہ عباس کو رونے کے لیے ان کی ماں زندہ ہے، جعفر کو رونے کے لیے ان کی ماں زندہ ہے، عمران کو رونے کے لیے ماں زندہ ہے. چاروں کی قبر کو نشان مٹا کر حسین کی قبر کا نشان بنا کر کہتی مدینے والوں آؤ آ کے مجھے حسین کا پرسا دو، اس لیے کہ حسین کا پرسا لینے والی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، مجھے حسین کا پرسا دو. تاریخ کہتی ہے کہ 3 سال مسلسل بی بی کا یہ معمول رہا. قبر زہرا پر جاتی اور جا کر قبر حسین بنا کر مدینے والوں سے پرسا لیتی. 13 جمادی الثانی، یہ جو کل کا دن گزرا ہے نا آزاداروں، 13 جمادی الثانی
تاریخ کہتی ہے 3 سال میں جناب ام البنین جناب عباس پہ نہیں روئی، لیکن اللہ جانے کیا ہوا، 13 جمادی الثانی کو اچانک بیٹھے بیٹھے بی بی نے اپنا برقع لیا، برقع لے کر گھر سے تیز تیز قدم چلی اور تیز تیز قدم چل کے بی بی زہرا کی قبر پر پہنچی۔ حوصلے سے آخری جملے سن لینا، جناب زہرا کی قبر پر پہنچ کر کہنے لگی بی بی گواہ رہیے گا 3 سالوں میں میں عباس کو نہیں روئی، 3 سالوں میں میں نے اون کا پرسہ نہیں لیا، 3 سالوں میں میں نے جعفر کا پرسہ نہیں لیا، 3 سالوں میں میں نے عمران کا نہیں لیا، لیکن بی بی اللہ جانے آج کیوں مجھے عباس کو رونے کا دل کر رہا ہے، بی بی آج عباس پہ رونے کا جی چاہ رہا ہے۔ میں یہ دعا مانگنے آئی ہوں کہ حسین کے علاوہ آج عباس پہ آنسو گرنے سے پہلے مجھے خدا اس دنیا سے اٹھا لے۔ حسین پہ گریہ کرنا شروع کیا، تاریخ کہتی ہے کہ مروان جیسا ملعون سید سجاد کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مولا جنت البقیع میں ایک بی بی قبر زہرا پر بے ہوش پڑی ہے۔ سید سجاد چلے اور جناب ام البنین کے پاس پہنچے۔ اب جو جناب ام البنین کے پاس پہنچے اور ہاتھ کو نبض پہ رکھا تو رو کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین کی عزادار عباس کی ماں اس دنیا سے چلی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔